السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو کل ہم نے پڑھا تھا دا منرو سسٹم، تو اس کا جو آدھا پارٹ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، تو دا منرو سسٹم۔ تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بولتا ہوں تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے۔ منرو سسٹم ایک نیا سسٹم تھا جو ڈیوائز کیا گیا تھا، جس کو رائٹ وار سسٹم یا رائٹ واری سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم آل اوور ساؤتھ انڈیا میں پہنچ گیا تھا۔ جو سیٹلمنٹ کی جاتی ہے وہ ڈائریکٹلی کلٹیویٹرز کے ساتھ کی جاتی تھی، جو عمر بھر سے زمین کو جوتتے آ رہے تھے۔ جو ان کی زمینیں تھے ان کو کیئرفلی اور سپریٹلی سروے کیا گیا، انسپیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس پہ ریونیو ایسیس کیا گیا۔ تو یہ کس لیے یہ منرو سسٹم تھا؟ جو ان کی کمپنی کے لیے جو انکم کو انکریز کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے ریونیو آفیشلز جو ریونیو آفیشلز تھے انہوں نے ہائی ریونیو ڈیمانڈ کری۔ یہ منرو سسٹم کس نے رکھا تھا؟ تھامس منرو، جو گورنر آف مدراس تھا، تھامس منرو۔ تو اس کی کیا پرابلمز تھی منرو سسٹم کی؟ جو پیزنٹس تھے they were unable to pay the rights, fled the country۔ انہوں نے کیونکہ جو ریونیو تھا جو انہوں نے فکس کیا گیا تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا، تو اس کی وجہ سے جو رائٹس تھے، جو کیا بولتے کلٹیویٹرز تھے they were unable to pay، وہ اتنا سارا پیسہ نہیں دے سکتے تھے، تو انہوں نے آدھوں نے گاؤں چھوڑے، اور تو اس کی وجہ سے بہت سارے گاؤں ریگستان بنجر بن گئے۔ تو آج اس کا دوسرا حصہ ہے کراپس فار یورپ۔ یورپ کے لیے کون سی کراپس یہاں پہ اگائی جاتی تھی انڈیا میں when ایسٹ انڈیا کمپنی came here۔ By the late 18th century, the company tried to expand the cultivation of opium and indigo۔ کہتے ہیں 18th century کے آخری حصے میں جو کمپنی تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے انہوں نے ایکسپینڈ کی کلٹیویشن کی، اس کی افیم کی اور انڈیگو بھی ایک پلانٹ یہاں پہ ہوتا تھا، اس کی کلٹیویشن، اور اوپیم جسے ہم افیم بھی کہتے ہیں، یہ ڈرگ ایک ہوتا ہے، تو اس کی اوپیم کی اور انڈیگو کی کلٹیویشن انہوں نے ایکسپینڈ کری۔ The company forced cultivators in various parts of India to produce other crops۔ کہتے ہیں جو کمپنی ہے اس نے کلٹیویٹرز کو فورس کیا کہ وہ الگ الگ کراپس الگ الگ جگہوں پہ اگائیں۔ فار ایگزامپل جوٹ ان بنگال میں کہا گیا کہ آپ جوٹ اگاؤ۔ ٹی ان آسام، جو چائے ہے وہ آسام میں اگانے کے لیے کہا۔ شوگر کین ان یونائٹڈ پروونسز، نہ اتر پردیش، جس کو یونائٹڈ پروونسز کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں، آج اسے اتر پردیش کہا جاتا ہے، یو پی کہا جاتا ہے، تو اس میں کہا گیا کہ وہاں پہ شوگر کین گنا اگائے۔ ویٹ ان پنجاب، گیہوں پنجاب میں۔ کاٹن ان مہاراشٹر اینڈ پنجاب، رائس ان مدراس۔ کہتے ہیں 18th سینچری کی لیٹ 18th سینچری کمپنی نے کیا کیا؟ کمپنی ٹرائی ٹو ایکسپینڈ دا کلٹیویشن آف اوپیم اینڈ انڈیگو۔ جو کمپنی تھی اس نے ایکسپینڈ کی کلٹیویشن کس کی؟ افیم کی اور انڈیگو کی۔ کہتے ہیں دا کمپنی نے فورس کیا کلٹیویٹرز کو ان ویریس پارٹس آف انڈیا ٹو پروڈیوس ادر کراپس، الگ الگ حصوں میں انڈیا میں، تاکہ وہ اور باقی چیزوں کی کلٹیویشن کریں۔ اس میں کیا آتا تھا؟ جوٹ انہوں نے بولا بنگال میں، ٹی ان آسام، شوگر کین ان یونائٹڈ پروونسز نہ اتر پردیش، ویٹ ان پنجاب، کاٹن ان مہاراشٹر اینڈ پنجاب، رائس ان مدراس، یہاں انڈیگو اینڈ اوپیم کلٹیویشن۔ تو اس کے بعد یہ جو آپ پہ پرنٹ دیکھ رہے ہو، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑے کا ڈیزائن ہے، شاید اسے قالین بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کپڑا نہیں، یہ ایک قلم کاری پرنٹ 20th سینچری انڈیا، قلم کاری پرنٹ 20th سینچری انڈیا۔ جو 20th سینچری میں جو قلم کاری پرنٹ جو انڈیا میں بنائی جاتی تھی وہ یہ والی پرنٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کتنی بیوٹیفل اور کتنی خوبصورت پرنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو مورس کاٹن پرنٹ، لیٹ 19th سینچری انگلینڈ، اور یہ مورس کاٹن پرنٹ ہے جو 19th سینچری کی لیٹ 19th سینچری میں جو یورپ میں انگلینڈ میں بنائی گئی ہے دس ون۔ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو دو میں کتنا ڈفرینس ہے، یہ والی اور یہ والی۔ یہ قلم کاری پرنٹ ہے 20th سینچری انڈیا کی، یہ ہے مورس کاٹن پرنٹ لیٹ 19th سینچری انگلینڈ کی۔ تو یہ انڈیا کی ہے، تو یہ کہاں کی ہے؟
इंग्लैंड की। तो आप दोनों में से डिफरेंस देख सकते हो और ये भी बोल सकते हो कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है और कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो ये है इंडिया की है इसकी। तो इसकी वजह से जो ये मुनरो सिस्टम था, मुनरो सिस्टम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो गई, कहाँ पे, इंडिया में। क्योंकि जो इनका रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं इसको, जो भी ये कल्टीवेटर्स थे दे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू। तो उसकी वजह से उन्होंने गाँव छोड़ा, ज़मीनें छोड़ी और दूसरी जगह जाके रहने लगे। तो उसकी वजह से बहुत सारे गांव जो थे वो डेजर्ट बन गए, बंजर बन गए, रेगिस्तान बन गए। तो इसके बाद जो कंपनी थी उन्होंने फोर्स किया या उन्होंने एक्सपैंड करी किसकी कल्टीवेशन, ओपीएम की और इंडिगो की। और उन्होंने जो भी कल्टीवेटर्स थे उनको फोर्स किया कि वो बाकी फसलें भी उगाए। तो उसमें मैंने आपको बोला, झूठ बोला, बंगाल में टी, असम में शुगर कैन, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे आज उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, वीट को बोला पंजाब में, कॉटन को महाराष्ट्र में, एंड पंजाब में राइस इन मद्रास। तो इसकी वजह से ये मुनरो सिस्टम था और मुनरो सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे वो आज कंप्लीट हो गया। तो आज हमने ये भी पढ़ा एक कलमकारी प्रिंट जो है जो 20th सेंचुरी इंडिया में बनती थी या बनाई गई थी, मॉरिस कॉटन प्रिंट जो लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड में बनाई गई थी। तो ये आपने देखा। तो उसके बाद हमको पढ़ेंगे सुबह इंशाल्लाह, डज कलर हैव अ हिस्ट्री, जो कलर था, कलर की क्या हिस्ट्री थी। सो थैंक्स।